جنید اکثر ہم سے گلہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی تفصیلی تقریر کی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جناب اسپیکر, عرصہ 32-35 سال سے یہ بجٹ کی بکس میرے گھر میں آتی میں دیکھ رہا ہوں. بدقسمتی یہ ہے موسٹلی بجٹ خسارے کے پیش کیے گئے اس ایوان میں. بجٹ عوام کی امنگوں کا ترجمان گنا جاتا ہے. لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس بجٹ میں ہماری بہتری کے آثار نظر آئیں گے, مگر جو ملک کا سب سے بڑا طبقہ ہے جس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ 70 سے 80% لوگ کاشتکاری سے وابستہ ہیں, وہ زبردست قسم کا استحصال کا شکار ہے. میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. جناب اسپیکر, میرے ضلع سیالکوٹ میں پچھلے دھان کی فصل میں غیر موسمی بڑی بارشیں ہوئیں, لوگ اپنی فصل نہیں اٹھا سکے اور آگے گندم کی بجائی نہ ہو سکی. یہاں لوگ پیچھے منہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ ریاست ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی. بدقسمتی سے کسی نے پوچھا نہیں. اسی طرح اگر آپ ٹڈی دل کا حملہ دیکھیں, لوگ منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو. آپ گنے کی قیمت کا اندازہ لگا کر دیکھیں, جتنی کسان محنت کرتا ہے شبانہ روز اور ایمانداری سے محنت کرتا ہے اسے اتنا اجر نہیں ملتا. ہمارے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسان دن رات محنت کر کے ذریعہ اجناس پرووائڈ کرتا ہے, اور جب غیر موسمی بارشوں کی وجہ سے, آندھی طوفان یا ایسی آفتوں کی وجہ سے, ٹڈی دل جیسے حملوں کی وجہ سے, یا سب سے بڑی بات کہ مارکیٹ میں جو کھاد بیج ادویات جعلی بک رہی ہیں, ان کی وجہ سے جب اس کا استحصال ہوتا ہے تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ریاست کا ایک ادارہ زرعی ترقیاتی بینک وہاں موجود ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ کسان کو, کاشتکار کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ کمرشل بنیادوں پہ کسان کو ٹریٹ کر رہا ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ جو لوگ ایمانداری سے آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, جب ان کی ضرورت کی باری آتی ہے تو آپ انہیں سود کی لعنت سے دوچار کرتے ہیں. آپ ان کا سامنا سود سے کرنا پڑتا ہے. زرعی ترقیاتی بینک کو کمرشل بنیادوں پر بالکل نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو کسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک سے کمرشل سسٹم کو ختم کر کے اس سے سپورٹ پروگرام, کسان کے لیے سپورٹ پروگرام دینا چاہیے. اس کی ایک بڑی مثال پاکستان میں موجود ہے. اخوت والے ڈاکٹر امجد صاحب, نہ وہ سود لیتے ہیں, نہ ان کی کوئی ریکوری, نہ کوئی ڈیفالٹ, نہ کوئی فیلئر. میں اپنے تمام اداروں سے حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ استحصال شدہ طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اخوت والا ماڈل اپنا کر زرعی ترقیاتی بینک کو صرف فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے, نہ کہ کمرشل بنیادوں پر لوگوں کا خون چوسنا چاہیے. میں اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بجٹ 2020-21 میں پی ایس ڈی پی کے جتنے منصوبہ جات ہیں, اے ڈی پی کے جتنا منصوبہ جات ہیں صوبائی, ووٹ بینک کے جتنے مالیاتی اداروں کے جتنے فنڈز ہیں, یہ سارے کے سارے فنڈز اداروں سے اٹھا کر کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگا دیے جائیں تاکہ لوگوں کا رہن سہن بہتر ہو سکے. لوگ اس اسلامی فلاحی ریاست میں دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت اشد ضرورت ہے. لوگ لا قانونیت کو, میں اس کی ایک دو مثال دینا چاہوں گا کہ جناب اسپیکر اس وقت ماحول کرپشن زدہ ہے. کسی ادارے میں کسی کام کے سلسلے میں اگر آپ کو ادارے سے کسی شخص سے کام پڑے تو آپ کو کرپشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا. جو پاسپورٹ آفس ہیں, نادرا کے دفتر ہیں, یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ آفس ہیں, بڑی انویسٹمنٹ ہے ان پہ.
ان کے باہر ایجنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ جو ٹریول کر سکتا ہے، انٹرنیشنل ٹریول کر سکتا ہے، پاسپورٹ کی جسے ضرورت ہے، اس سے ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ایک ہی جنبش میں یہ ٹاؤٹ سسٹم، یہ ایجنٹ سسٹم ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ جب گورنمنٹ خود لوگوں کے گھروں میں پاسپورٹ اور نادرہ کے دفتر بنانا شروع کر دے تو یہ اس سسٹم کو میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹ کرنے کی بجائے ایجنٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کیا جائے۔ دوسری بات جناب اسپیکر، اللہ کریم کا قرآن مجید میں حکم ہے، الراشی والمتشی کلاہما فی النار انک علی کل شیء قدیر، رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جناب اسپیکر، کرپشن فری ماحول پرووائڈ کرنا ریاست کی اہم ذمہ داری ہے۔ آج یہ ماحول پاکستان میں نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ تمام وسائل جھونک کر لوگوں کی آخرت بہتر کرنے کے لیے حکومت اپنا ذمہ دارانہ رول ادا کرے۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ آئینی مسئلہ ہے۔ محترم میرے بزرگ محترم بابر اعوان صاحب تشریف فرمایا، میں انہیں مخاطب کر کے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، 2018 کے الیکشن سے پہلے جو منصوبہ جات شروع تھے، جو آن گوئنگ تھے، جن کے ٹینڈر ہو چکے تھے، ان میں ایک سکیم ہے سیالکوٹ پسور روڈ، جو NHA کی سکیم تھی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس پہ افتتاح کر چکے، ٹینڈر ہو چکے، اس پہ ساری بنیادی انویسٹمنٹ ہو چکنے کے بعد اعلی عدالت سے ایک فیصلہ آیا کہ اگر یہ منصوبہ جات جاری رہے تو آئندہ الیکشن میں یہ اثر انداز ہوں گے۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن نے تمام اداروں کو چٹھی لکھ دی کہ ایز اٹ از کام روک دیے جائیں ٹل الیکشن۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کے بعد یہ کام ایز اٹ از جاری ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ فلڈی ایریا ہے، انٹر ڈسٹرکٹ روڈ ہے، اس سے اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ یہ آئینی مسئلہ ہے، اسے الیکشن کمیشن نے اور عدالت نے ایز اٹ از روکا تھا۔ میری گزارش ہے کہ اسے ایز اٹ از ہی سٹارٹ کیا جائے۔ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس روڈ کو، اس اسکیم کو اہمیت کا حامل گردانا گیا، مگر PSDP سے نکال کر اسے ADP کا حصہ بنا دیا گیا، جس نے پہلے دن ہی صوبائی محکمہ شاہراہ نے پہلے دن ہی اس میں 1 بلین کا کٹ لگایا۔ جناب اسپیکر، جب اسکیموں کو 1/3 آپ کٹوتی کر دیں گے تو اس کا بنیادی سٹرکچر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ آئینی تقاضا ہے، بابر اعوان صاحب اسے ٹیک اپ کریں اور اس سے ADP سے اٹھا کر جس کی بنیادی انویسٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ کی، NHA کے سپرد کیا جائے۔ NHA کی کوالٹی بھی پاکستان میں آپ شاہراہ دیکھیں، میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے تھرو NHA موٹرویز کے جال بچھائے، ان کا معیار باقی چھوٹے محکموں کے معیار سے بہتر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ADP سے اٹھا کر PSDP کا حصہ بنا کر NHA کو اسے سونپا جائے تاکہ وہ اسے جلد سے جلد کام شروع کیا جائے۔ اسی طرح کی ایک فوری اہمیت کا حامل منصوبہ ہے میرا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ 5-6 نالوں میں اٹا پڑا ہے، دریائے چناب، دریائے توی، نالا پلخو، نالا 1، پٹھان والی ڈرین، نالا ڈیک، یہ سارے انڈیا سے پانی آنے والا جو ہے یہ اس علاقے کا نقصان کرتا ہے۔ اسے چینلائز کرنے کے لیے 5-6 ارب روپے کا منصوبہ، کمپریہنسو منصوبہ، جس پہ 50-60% فنڈ کا استعمال ہو چکا، پچھلے 2-2.5 سال سے یہ تعطل کا شکار ہے۔ میں اس ایوان کی اور آپ کے توسط سے یہ اپیل کروں گا موجودہ حکومت سے کہ ایسے منصوبے جو اہمیت کے حامل ہیں، جن سے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا کرتا ہے، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے ان پہ فوری طور پر احکامات جاری کیے جائیں، یہ کام جلدی شروع کیا جائے۔ تھینک یو۔ اور ایک ساتھ میں 1 منٹ کے لیے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी अदारे हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें वाईफाई फ्री प्रोवाइड किया है पंजाब में। थैंक यू। मैं ये अपील करूंगा कि यहां पार्लियामेंट लॉजेस, पार्लियामेंट में और उसके गिरदनवा वाईफाई फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाए। बहुत